जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। और ये जो मौजू जिस वक्त हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं, इससे पहले हमने कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक पे बात की थी, जिसमें ज़िंदगी और मौत के दरमियान जो फ़र्क है वो साबित हो सकता है। अचानक दिल की धड़कन का रुक जाना, बंद हो जाना, या किसी का गला बंद हो जाए तो चंद लम्हों का जो दुरुस्त फैसला होता है वो किसी की जान भी बचा सकता है। आज हम बात करेंगे सीपीआर की और चॉकिंग की, जिससे गला बंद हो जाना। जैसे हंगामी हालात पर अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि अगर आम इंसान इससे बाखबर हो तो वो किसी भी तरह से जो है किसी को रेस्क्यू कर सकता है। इस पे बात होगी कि सीपीआर क्या होता है, चॉकिंग क्या होती है, और हमारे साथ जो टीम है, पहले मैं चाहूँगी उनका आपसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद डॉक्टर अली काशान, जीएम ऑपरेशंस हैं, सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज, जिससे आप SIEHS 1122 के नाम से जानते हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आए हैं। और हमारे साथ इधर बैठे हुए हैं मिस्टर मोहम्मद साद, पैरामेडिक ऑपरेशन से इनका ताल्लुक है और ये भी 1122 की टीम का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और अभी आपसे हम डेमो करवाएंगे ताकि आप हमें बताएं कि एक आम इंसान को कितनी नॉलेज होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, यहीं से बात शुरू करते हैं। ये सीपीआर असल में है क्या और इसे किस मौके पे किया जाता है? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि इंतहाई अहम टॉपिक जिसको आपने चूज़ किया आज की डिस्कशन के लिए। लेकिन सीपीआर का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जी। यानी दिल और फेफड़े दोनों को आपने रिसस करना है, दोनों को सपोर्ट देना है। जी। अच्छा, ये किस कंडीशन में किया जाता है? सबसे पहले तो ना एक मुगालता लोगों के दिलों में बड़ा, लोगों के जहनों में बड़ा बड़ा हो रहा होता है। जब भी मैं ट्रेनिंग सेशन पे होता हूँ तो लोग ये जी। क्वेश्चन करते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है तो क्या सीपीआर करना पड़ेगा? हार्ट अटैक के अंदर सीपीआर की नीड नहीं होती। हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा अगर किसी को पड़ा है तो उस वक्त दिल धड़क रहा होता है। जी। ठीक है, सीपीआर की नीड जब पड़ती है जब बंदा अनकॉन्शियस हो। एक तो पहली चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है कि पेशेंट जो है, जो बंदा है जिसको जो गिरा हुआ है, वो अनकॉन्शियस है नहीं है। अगर वो अनकॉन्शियस है और उसकी सांस नहीं आ रही या उसका दिल नहीं धड़क रहा, उसकी पल्स नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में इमीडिएट जो पहला काम करना होता है वो सीपीआर करना होता है। सही। तो ये तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कार्डियक अरेस्ट है या इसकी ये कंडीशन जो है इस तरह की है कि आप सीपीआर करने अच्छा, जाएं? इसमें इसमें 2 चीज़ें होती हैं कार्डियक अरेस्ट को कंफर्म करने के लिए। जी। अनकॉन्शियस को कंफर्म करने के लिए मैं उसे बता दूं कि अनकॉन्शियस कंफर्म करने के लिए हम टैप एंड शाउट करते हैं। यानी उस बिल्कुल, बंदे को आप बिल्कुल। टैप करेंगे, शाउट करेंगे कि भाई आप सुन रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो इट मीन्स अनकॉन्शियस है। अच्छा, मेरा एक सवाल है इस पे आपसे छोटा-सा। जी। अगर अनकॉन्शियस बंदा है और आपको पता है आपने घर में नॉर्मली लोगों के पास ब्लड शुगर चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर्स होते हैं। अगर आपने चेक भी किया है, ग्लूकोमीटर पे रीडिंग आ रही 40, तो आप क्या कर सकते हैं? हमें तो यही होता है, फौरी हम उसको करने के लिए उसको कोई एनर्जी ड्रिंक देने लग जाते हैं, या कुछ पानी दे रहे हैं, या उसको सहला रहे हैं, यस, ये चीज़ें करना यस, शुरू कर देते हैं। नॉर्मली सबके साथ यस। यही है। ऐसा ही है ना? ये यही मैं यही सुनना चाह जवाब रहा मिलता है था, ना यही आपको? सुनना चाह रहा जी। था और यही जवाब मिलता है नॉर्मली। देखें, अनकॉन्शियस या ड्रॉजी पेशेंट को या सेमी कॉन्शियस पेशेंट को मुंह से कुछ भी नहीं देते। नथिंग, नथिंग पर ओरल। इसमें यह है कि आपने उसको पर ओरल कुछ भी नहीं देना, मुंह से कुछ भी नहीं देना। देन क्या करेंगे आप? ठीक है, आपने आईवी लाइन मेंटेन करके उसको आईवी ड्रग्स देनी है। आईवी 25% एक्सट्रोज आता है हमारे पास, वो देते हैं उस कंडीशन में। बट वो क्या आप दे सकते हैं? क्योंकि हम नहीं दे आप सकते दे तो सकते हैं। फौरी हमें क्या यस, तो करना है? यू जी। हैव टू कॉल। अब कॉल किसको करेंगे? कॉल करने के लिए सबसे बेहतरीन जो मेरे पास, मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता फर्स्ट एड का, तो वो कॉल करे 1122 पे। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे जो डिस्पैचर्स या कॉल टेकर्स बैठे हुए हैं वो दे आर प्रॉपरली जो है ना ट्रेंड के जी, उन्होंने किस कंडीशन में किस तरह की फर्स्ट एड दिलवानी है ऑन कॉल। और हाई अलर्ट रहते हैं वो, ये भी मैं बताऊं आप लोगों को, आप ज़रूर इसका नंबर को नोट करके रखें। खुदा ना खास्ता किसी घर में इस तरह का या कहीं पे भी ऑफिस में या कहीं बाहर, तो आप फ़ौरन कॉल कर यस। सकते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि अब किस तरह हम डिफाइन करते हैं कि कार्डियक अरेस्ट है। जी। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट डिफाइन करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि टेक्निकल पर्सन है। बिकॉज अब जब मैं डॉक्टर हूँ, मैं अगर कहीं जाऊँगा सीन के ऊपर, ये पैरामेडिक के सीन पे जाते हैं, वहाँ पेशेंट अनकॉन्शियस कंफर्म हो जाता है, तो हम दूसरा काम करते हैं कि कार्डियक अरेस्ट चेक करते हैं कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में तो नहीं है इस वक्त। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है जो कि यूजुअली टेक्निकल लोग करते हैं, वो क्या करते हैं? पल्स चेक करते हैं, या तो कैरोटिड पल्स, ठीक है, शेरग होती है इधर। आप ये जो एडम्स एप्पल है इसके बराबर में जाके थोड़ा सा प्रेस करेंगे उंगली को, तो आपको फील होगी पल्स। ये पल्स फील होगी, इट मीन्स बंदा कार्डियक अरेस्ट में नहीं है, उसका दिल धड़क रहा है। ठीक है, दूसरा, अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन है, ठीक है, आप हाथ की पल्स नहीं चेक करते इस कंडीशन में। ठीक है ना, ये पल्स चेक करना नहीं होता। बच्चों में हम ब्रैकियल पल्स चेक करते हैं, वो यहाँ पे रख के चेक करते हैं, लेकिन ये टेक्निकल काम है। ठीक है, एक डॉक्टर या एक नर्सिंग स्टाफ इसको पता है कि किस पॉइंट पर रख के क्या चेक करना है, वो चेक कर सकता है। तो आप क्या करेंगे उस वक्त? आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है, सांस को। अगर पेशेंट सांस ले रहा है तो इट मीन्स ही इज़ नॉट इन कार्डियक अरेस्ट।
ٹھیک ہے. اگر وہ سانس نہیں لے رہا تو سانس لینے اور نہ لینے کا طریقہ کیا ہے, آپ صرف اور صرف چیسٹ کی اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ کو چیک کریں گے. اگر چیسٹ اپ اینڈ ڈاؤن موو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اٹ تو پھر مینس ڈاکٹر صاحب وہ ہارٹ اٹیک ہے وہ کچھ بھی ہو یا سکتا کچھ ہے. بھی ہو دیکھیں سکتا میں نے ہے؟ کہا نا, آپ انکانشیس پیشنٹ تھا, ہائپوگلائسیمیا تھا, اس کا شوگر لو تھا, جی وہ شوگر لو کی کنڈیشن میں بیہوش ہے تو بیہوش ہے صرف, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو کال فار ہیلپ. یہ آ کے آپ کو پیرامیڈیکل بٹ وہاں اسٹاف ہی پہ بتائے گا. یس, وہاں پہ سی پی آر کرنے کی نیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان سم کنڈیشن آپ کے پاس اب تو وہ اب تو الیکٹریکل وہ آ گئے ہیں بہت سارے ڈیوائسز جس سے آپ بلڈ پریشر چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کا بلڈ پریشر بہت کم ہے, لائک نارمل جو بلڈ پریشر ہوتا ہے 120 اور 80 ملی میٹر آف ایچ جی ہوتا ہے, لیکن اگر یہ بلڈ پریشر کم ہو کے 60/40 ہو جائے تو اس کنڈیشن میں ہی بندہ انکانشیس ہو جاتا ہے. تو یعنی Cardiac بہت arrest ساری میں نہیں گیا. کنڈیشنز Yes. ہو سکتی ہیں. Yes. ڈاکٹر صاحب ابھی سی پی آر کرتے وقت جو سینے پہ پریشر ہوتا ہے یا جو درست رفتار ہوتی ہے, گہرائی ہوتی ہے, وہ ہم ذرا ساتھ سے چاہیں گے کہ سی پی آر کا ہمیں طریقہ ہی بتائیں اور یہی بتائیں کہ ہمیں کتنے پریشر کے ساتھ جو ہے سی پی آر کرنا چاہیے, کہ ہر نارمل انسان یعنی ایک عام انسان جیسے میں جو بالکل کچھ نہیں جانتی وہ سی پی آر کر سکتی؟ بالکل کر سکتے ہیں. سی پی آر کے لیے جس طرح ابھی آپ کو ڈاکٹر علی نے کافی ساری چیزیں بتائیں, اس میں ہم سمپل 4 اسٹیپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ میں آپ کو مینیکنگس پہ کر کے دکھاؤں. جی بالکل. ٹھیک. فرسٹ آف, اگر آپ نے دیکھا کوئی انکانشیس ہو گیا, سڈنٹلی آپ کے پاس انکانشیس ہو گیا ہے, تو آپ نے سب سے پہلے اس کا رسپانس لینا ہے. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اب اگر آپ کو کنفرم ہو گیا ہے کہ ہی از انکانشیس, تو سب سے آسان ہم سب سے پہلے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ایمبولینس کو کال کر دیں. ہم کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ پلیز آپ ایمبولینس کو کال کر دیں. آپ نے ایمبولینس کو کال کروا دی. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا ہی از ان کارڈک اریسٹ, یس اور نو. تو سمپل جس طرح آپ کو بتایا کہ پلسز چیک کرنا کافی ٹرکی ہے, ہر کوئی پلس چیک نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے سمپل آپ نے سینے کی سطح پر آ کے دیکھنا ہے چیسٹ رائز اینڈ فال, کیا سینہ اوپر نیچے ہو رہا ہے یا نہیں. آپ نے 5 سیکنڈ تک 5 سے 10 سیکنڈ آپ نے چیک کیا کہ اگر آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں اس میں بریتھنگ نہیں ہے, تو پھر آپ سی پی آر اسٹارٹ کریں گے. سی پی آر کبھی بھی کسی ٹیبل یا میٹریس پہ نہیں ہوتا. اس کے لیے سمپل آپ اسے آن فلور لے جائیں گے. فلور پہ سیدھا لٹانے کے بعد آپ سینے کی سطح پر اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے سب سے پہلے امیجنری ایک لائن بنانی ہے سینٹر آف دا چیسٹ بلو دا نپل ایریا. سینٹر میں آپ اپنے پام کی ہیل کو رکھیں گے. آپ نے سینٹر میں اپنے پام کی ہیل کو رکھا, دین دوسرا ہاتھ سے اس کو انٹرلاک کریں گے فنگرز کو, دین سی پی آر اسٹارٹ کریں گے. اب ہم کتنی دیر تک کر سکتے ہیں یا رفتار کیا ہونی چاہیے, جس طرح آپ نے سوال کیا. 1 منٹ میں آپ نے 100 to 120 کمپریشنز کرنا ہے. اس کے اکارڈنگلی آپ نے اپنی اسپیڈ کو مینیج کرنا ہے, نہ زیادہ تیز کرنا ہے, بیکاز ہارٹ موٹر ہے, اس کا کام ہے بلڈ سرکولیٹ کرنا پوری باڈی میں. تو اگر ہم زیادہ تیز کمپریشنز دیں گے تو وہ پراپرلی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہارٹ نے بلڈ لینا ہے اور باڈی کو بلڈ دینا ہے. تو ہم نے 100 to 120 پر منٹ کمپریشنز کرنا ہے. اگر میں ڈیپتھ کی بات کروں تو آپ نے 5 to 6 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں. ایسا نہیں کہ آپ پوری فورس لگا دیں. پوری فورس کے ساتھ اگر آپ سی پی آر کر رہے ہوں گے تو آپ کرش کر سکتے ہیں, بونز کو مزید کرش کر سکتے ہیں. تو لمیٹڈ آپ نے ایک پریشر ڈیولپ کرنا ہے. آپ نے کہ 4 to 5 سینٹی میٹر تک آپ نے ٹھیک ہے. تو کرنا ہے. ساتھ یہ بتائیں پھر اس کے بعد جس کا ہم کر رہے ہیں سی پی آر, اس کی پھر کنڈیشن جب آپ نے کہا نا 100 سے ابو آپ نے کرنا ہے ٹائم, تو اس کے بعد آپ کیا کنڈیشن ہم دیکھیں گے کہ اب کیا فرق پڑا یا کیا چیز چینجنگ کیا آئے گی اس کے اندر سی پی آر کرنے سے؟ ٹھیک ہے. اب آپ اگر الائیو ہو جاتا ہے, جیسے ہم نے کافی سارے کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ پیشنٹ ریورٹ ہو گیا, تو چیسٹ پہ آپ کو ٹائٹنس فیل ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کو اس کی بریتھنگ فیل ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس صورت میں پھر آپ سی پی آر چھوڑ سکتے ہیں. ان کیس اس طرح اب کبھی بھی سب سے پہلے میں ایک چیز ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی سیفٹی کی فکر ہونی چاہیے. کہ آپ اگر کسی کی جان بچا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی سیفٹی دیکھیں, دین فردر پھر آپ یہ تو ہو گیا ساری سی چیزیں پی آر. کر اب ہم سکتے ہیں. ذرا بات کر لیتے ہیں چوکنگ کی. چوکنگ کا تھوڑا سا بتا دیں ڈاکٹر صاحب, پھر ابھی سانس سے ہم چوکنگ کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے ہوئے اچانک اس کی جو ہے سانس کی نالی جو ہے اس میں کھانا پھنس جاتا ہے, پھندا جسے کہتے ہیں, لگ جاتا ہے, تو ایسی صورتحال اس کو کہیں گے چوکنگ ہونا یا کوئی اور بھی سچویشن ہو سکتی ہے؟ پھندا لگنا تو ایک چوکنگ کی ایک ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جو چوکنگ کا جو سب سے برا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ سانس کی نالی ٹوٹلی بند ہو جائے. ٹھیک ہے, چاہے کوئی چیز سے رہ جائے. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کوائنس ڈال لیتے ہیں منہ کے اندر, یا پھر کوئی کیپ منہ کے اندر چلی جاتی ہے ان کے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کی سانس کی نالی پوری بند ہو جاتی ہے. تو اب ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے. آپ یو ہیو ٹو سیو دا لائف.
ٹھیک ہے. اب کس طرح لائف سیو کریں گے؟ بڑوں کے اندر تو یہ ہے کہ سانس کی نالی بند ہوئی, جی اب اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ آئدر پارشل ہے یا کمپلیٹ چوکنگ ہے, یعنی مکمل طور پہ نالی بند ہو گئی ہے یا پارشل ہے. پارشل کا مطلب ہے کہ ہماری جو آواز آ رہی ہے نا, جب میں بول رہا ہوں تو یہ آواز آتے وقت ہوا باہر نکلتی ہے, بالکل. ٹھیک ہے. تو اگر ہوا باہر نکل رہی ہے, یعنی آواز آ رہی ہے, ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے, اتنی فورس سے بول سکتا تھا اتنی فورس سے بول نہیں پا رہے, اٹ مینس پارشل چوکنگ ہے. ٹھیک ہے. پارشل چوکنگ کے اندر پھر بھی سروائیول کا ریٹ ہوتا ہے, سروائیول چانس بنتا ہے, لیکن جب کمپلیٹ چوکنگ ہو تو وہ پھر کچھ نہیں کر رہا ہوگا, وہ صرف اس طرح پریزنٹ کر رہا ہوگا. دس از یونیورسل سائن آف کیونکہ چوکنگ. سانس ہی نہیں آ رہا. سانس نہیں آ رہی, تو اس کنڈیشن میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس کنڈیشن میں آتا ہے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چوکنگ ہے. لائک ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں, اب تک ہم 15,000 پلس کیسز پہ چوکنگ آن کال, اور زیادہ تر بچوں کی اسی طرح کی ہوتی ہے یا بڑوں کا بھی؟ بچوں کی بھی, بڑوں کی بھی کال آتی ہے. لیکن جو میں نے کہا نا کہ بچوں میں زیادہ تر کیوں کامن ہے کہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوائنس منہ میں ڈال لی انہوں نے, کوئی لڈ ڈال لی, کوئی چیز نکل لی ڈائریکٹ انہوں نے, تو وہ چلی گئی سانس کی نالی میں. ٹھیک ہے. ساتھ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے بچوں میں اور بڑوں میں ہوتی ہے, تو بڑوں کا کیا ڈفرینٹ طریقہ ہے یا پھر بچوں کی طرح ہی ان کے ساتھ بھی سیم سسٹم کیا جاتا ہے؟ کس طرح کریں گے ہم ان کے؟ جی ڈفرینس ہے کہ بچوں میں آپ بچوں کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈفرینس ہے. میں ابھی آپ کو ایڈلٹ کا ایک کر کے دکھا دیتا ہوں ڈیمونسٹریشن, تاکہ ایزی ہو جائے گا. اس میں بھی دیکھیں, میں ایک چیز کہتا ہوں کہ سی پی آر میں بھی ٹیکنیک بہت امپورٹنٹ ہے. اصل چیز ہے ٹیکنیک. یس, اگر آپ کو ٹیکنیک پتہ ہے اور آپ کو پریشر پوائنٹس پتہ ہے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے سی پی آر کرنا یا چوکنگ ریموو کرنا. ٹھیک ہے. اب جس طرح آپ کو بتایا کہ دس از اے یونیورسل سائن آف چوکنگ. اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کو چوک ہو گیا ہے, چوکنگ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک پارشل ہے, ایک کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب پارشلی اگر میں بات کروں تو کیا ہے کہ آپ ہلکی سیٹی کی آواز آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سانس کیونکہ جا رہا ہے, وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح بول سکے. جو کمپلیٹ ہے وہ کمپلیٹ چوک ہوا ہوگا, آپ کو کلر چینجز اس میں دکھیں گے. ٹھیک ہے. دس از اے یونیورسل سائن آف چوکنگ. آپ نے دیکھا کہ کوئی چوکنگ میں ہے تو آپ نے امبلائکل سے 2 انچ اوپر, یہ پریشر پوائنٹ ہے ہمارا, گیسٹرک ریجن پریشر پوائنٹ ہے. آپ نے سمپل بیک پر آئے, بیک سے پکڑا, امبلائکل سے 2 انچ اوپر آپ نے پریشر پوائنٹ پہ اپنی فسٹ رکھنی ہے. آپ نے اپنی فسٹ رکھی, تھوڑا سا ٹلٹ کریں گے. جب آپ پریشر ڈیولپ کریں گے تو چوکنگ, کوئی بھی چوکنگ ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی. اچھا, اس میں ایک ٹیکنیک اور ہے, 5 بیک بلوز. ٹھیک ہے. اب آپ نے پہلے دیکھا, آپ کو پتا چل گیا کہ جی پارشلی ہے, آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے. اب آپ نے سمپل تھوڑا سا ٹلٹ کیا, آپ بیک بلوز دیں گے, یہ تھوڑا اسٹرانگلی دیں گے. آپ نے بیک بلوز دینے, مے بی کہ جو چوکنگ ہے وہ ریموو ہو جائے. اگر نہیں ہوتی تو فردر پھر آپ اس پہ ہیملک مینور پہ آ جائیں گے. آپ نے امبلائکل سے 2 انچ اوپر اپنا فیسٹ رکھنا ہے, دین پھر آپ پریشر ڈیولپ کریں گے, جو بھی چوکنگ ہے وہ ریموو ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ سعد, آپ کا بہت شکریہ. بیٹھیے پلیز. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر علی, آپ کیا میسج دیں گے سب کو, کیونکہ آج جو ہم نے دونوں چیزیں بتائی ہیں اس کے لیے آپ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ایک نارمل انسان جو ہے نہیں جانتا ہوتا, لیکن آج ہم نے جو کوشش کی ہے اس کو آپ ضرور پریکٹس میں لائیے گا. دیکھیں, جان بچانا جو ہے وہ ایک انسانی فرض ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اپنے دل میں جذبہ رکھیں کہ ہمیں جان بچانی ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. دوسری چیز یہ کہ جب آپ سیکھتے ہیں نا, جیسے ہم نے سکھایا یہاں پہ جتنے لوگ ہیں, شاید ان کو کچھ آ گیا ہوگا, تو یہ آگے منتقل کریں لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے اس کی ویڈیوز, اگر ہم ریکارڈ پہ ویڈیو جائے گی, ویڈیو کو سرکولیٹ کریں کہ جان بچانے کا عمل کس طرح کر سکتے ہیں. اگر پیشنٹ کہ دیکھیں اس کنڈیشن میں نا صرف 10 منٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس. جی, اس چوکنگ والے پیشنٹ کے لیے صرف 5 منٹ 10 منٹ ہیں. یہ بھی انکانشیس ہوگا, اگر چوکنگ ریموو نہیں ہوئی تو یہ انکانشیس ہوگا. انکانشیس ہونے کے بعد آپ کو سی پی آر ہی کرنا ہے, کیونکہ سانس کی نالی تو بند ہے, سانس نہیں آ رہی اس پیشنٹ کو. ٹھیک ہے. تو دونوں کیسز میں آپ نے سی پی آر ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کرنا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے. ایک تو کرنا کیسے آپ کو آ گیا, لیکن آج ہم نے بتایا کہ کس طرح کرنا ہے, لیکن چھوڑنا کب ہے. اچھا, ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ سی پی آر چھوڑیں گے کب. تو پہلی چیز آپ نے ساتھ سے پوچھ لی, کے ساتھ نے کہا کہ جب ریٹرن آف اسپونٹینیس سرکولیشن, راس کہتے ہیں اس کو, سرکولیشن ریٹرن ہو گئی, بندے کی سانس بحال ہو گئی, دل دھڑکنا شروع ہو گیا, تو اس وقت چھوڑ دیں گے, پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن کہ آپ کر رہی تھیں, نان میڈیکل پرسن, کوئی میڈیکل ہیلپ آ گئی, ایمبولینس آ گئی, ایمبولینس کا پرسن آ گیا, آپ وہ سوئچ اوور کر لیں, آپ اسے ٹیک اوور کر لے گا. ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن. تیسری کنڈیشن, آپ ایگزاسٹ ہو گئے, اب آپ سے نہیں ہو رہا سی پی آر. ٹھیک ہے نا, مطلب آپ بھی تو پریشر دے نا. میں نے 20 منٹ سی پی آر کیا, 20 منٹ کے بعد میرے ہاتھ یوں ہی تھے, اس کے بعد میرے ہاتھ سیدھے نہیں ہو رہے تھے, مطلب یہ جو ہوتا ہے نا ایکسٹینشن فلیکشن نہیں ہو رہی تھی بالکل بھی. تو اس طرح کی کنڈیشن میں اگر آ جائیں آپ, تو آپ اس وقت سی پی آر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور چوتھی کنڈیشن ہم جس کو میں بڑا بولتا ہوں کہ جی
اگر آپ دیکھتے ہیں کسی ایسے ایریا میں موجود ہے جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے, جو ایریا ان سیف ہو گیا ہے, پہلے سیف تھا لیکن اب ان سیف ہو گیا ہے, تو وہاں سے آپ موو کر جائیں. اگر پیشنٹ کے ساتھ موو کر سکتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ, ورنہ اپنی سیفٹی پرائرٹی چیز ہے. صحیح. ففتھ, وہ ہمارے معاشرے میں بڑا ایگزسٹ کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب جو ہے نا مردے کو آپ تکلیف مت دیں, تو اس کنڈیشن میں بھی آپ نے سی پی آر کو چھوڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, سی پی آر کے اندر ایک چیز اور, تھوڑی سی میں آپ کو ٹائم لوں گا, ایک چیز اور بتا دوں. سی پی آر کے اندر پسلیاں ٹوٹتی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے سی پی آر کرتے ہوئے پسلیاں بہت توڑی ہیں, مطلب یہ نہیں کہ پسلیاں توڑنے کا شوق ہے, لیکن افیکٹو سی پی آر کے اندر پسلیاں ٹوٹتی ہیں, تو پسلیاں جڑ جائیں گی, لیکن جان بچ جاتی ہے. یس, پسلیاں ٹوٹیں گی, پسلیاں جڑ جائیں گی, 1.5 مہینے لگیں گے, 6 ویکس 8 ویکس میں پسلیاں جڑ جائیں گی, بٹ جان بچ جائے گی. تو پلیز جان بچانے کے لیے اپنے ایفرٹس کریں اور چیزوں کو یاد رکھیں. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو 1122 یو ہیو ٹو کال آن 1122. بالکل. آپ وہاں سے آپ آن کال سی پی آر کی بھی ساری, ایک دن میں ہمارے پاس تقریباً 50 سے اوپر آن کال سی پی آر ہوتے ہیں پورے سندھ کے اندر. ٹھیک ہے, اور ہم نے کوشش کریں کہ یہ کالز کم ہو اور آپ جو ہیں خود کوشش کریں سے سیکھنے کی. بہت شکریہ ڈاکٹر علی آپ کا, اور ساتھ آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کو کہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور ہماری کوشش ہے یہ کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں جب بھی ہم اس طرح کی جو ہے پریکٹس میں لے کے آتے ہیں, اور ڈاکٹرس کو بھی بلاتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ پوری ٹیم, آپ کو پیرامیڈیکل اسٹاف یہاں پہ نظر آیا جنہوں نے آ کے آپ کو دکھایا ڈیمو کر کے کہ آپ کس طرح سی پی آر کر سکتے ہیں, یا آپ کا چاکنگ اگر ہو جاتی ہے تو کس طرح آپ بچا سکتے ہیں کسی کی بھی جان. یہاں آپ کو کہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.